یا نور اللہ روایت سنت الاعتکاف۔ نزہۃ المجالس میں ایک رات ان کے پڑوسی نے خواب میں جنت کے اندر دیکھ کر پوچھا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے بتایا میں ایک اجتماع میں شریک ہوا، وہاں ایک محدث صاحب نے دوران بیان ارشاد فرمایا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، مجھے دیکھ کر حاضرین نے بھی اونچی آواز سے درود و سلام پڑھا۔ اس عمل کے سبب اللہ عز و جل نے مجھ سمیت تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھا جائے یا درود پاک اونچی آواز میں پڑھا جائے، آپ کو چاہیے کہ اونچی آواز میں پڑھا کریں۔ کچھ لوگ جو نا خاموش رہتے ہیں، تو کیا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت کے اندر سیر کریں۔ تو آپ بھی یہ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے گا۔ تو جب بھی نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھا جائے یا درود پاک پڑھا جائے یا کسی محفل میں پڑھا جائے تو اونچی آواز میں درود پاک پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج جو ہے نا وہ درس کا موضوع جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جی کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے عقیدہ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے نا عقیدے کے ساتھ کو بہت زیادہ۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ کلمہ شریف پڑھ اور کہہ رہا ہے جی کہ میں نہیں مانتا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو، تو کیا ہے کہ اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا کلمہ شریف پڑھتا ہے اور کہے جی کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جتنی مرضی کلمے پڑھتا رہے نمازیں پڑھتا رہے کوئی اس کا ایمان فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہو جائے گی۔ کیا یہ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں نہیں مانتا، تو دوسرا کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا ہاں پڑھنا تو کہتا ہے ٹھیک، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اگر وہ شفاعت کو نہیں مانے گا تو اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہو جائے گا۔ آج اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ 594 حدیث نمبر 1383۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ وہ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو یہاں تک کہ باب شفاعت کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا تاکہ تمام جمع ہونے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلام میں یہ میں نے کافی جگہ علماء کرام بھی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل محشر دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ جی کہ آپ کوئی اتنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، صبح نظر پہ سورج آیا ہوا تو وہ کہیں گے جی کہ آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا آپ کسی اور کے پاس۔ وہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا کہ آپ ہاں میں ہی تمہاری شفاعت دوں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو، کیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پہ جو ہے نا قبول کی جائے گی۔ اب اسی موضوع کے اوپر ایک بہت سے شعر لکھے گئے ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر وہ کالی چادر آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ مولانا حسن رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، تو یہ شعر میں کہتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے نا سمجھ 2 مصروں میں انہوں نے جب سے کائنات بنی ہے اور جو آگے ہوگا اس کا نا سارا لباب اس شعر کے اندر 2 مصروں میں کہہ دیا، اور میں اس کو شعر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ کرامت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے
انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دیکھیں جی انہوں نے کہا جتنے بھی دنیا بنی ہے جو کچھ ہے نا جو کچھ ہونا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ صرف یہی کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھانا. کیسی بات ہے. اب کہ دکھائی جائے گی معاشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. عزیز بچے کی جس طرح ماں تلاش کرے عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کا چاہتا ہوگا. میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا یہاں سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صفات کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہے کہ سورہ نساء پارہ 4 آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز ایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. کتنا یہ کلیئرلی شفاعت کا پتہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں جی کہ ہم یہ سوچیں گے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکار سے یہ جب آئے تو یہ تو اسکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں ہی تھی. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے نے آپ کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اسکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جی کہ آپ میری شفاعت فرمائیں. اب دیکھیں جب آپ نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا ایک بدو یعنی کہ وہ جیسے گاؤں وغیرہ کے رہنے والے وہ آیا تو اسے وہ اسکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں پہ پتہ چلا آپ تو ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے. اس نے ضد کی تھی کہ مجھے اسکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کپڑے انہوں پہ لکھتے ہیں. اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے عرض کی انہوں نے اجازت دے دی. اب وہ جب قبریں انہوں نے پہنچا تو اس نے جا کے وہاں پہ نا مٹی اپنے سر پہ ڈالنی شروع کر دی اور اس نے کہا کہ ہم نے جو سنا ہے وہ آپ سے سنا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اب اس نے یہ آئے تو بڑی نا تو کہتے ہیں میں تو اپنی گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کپڑے نمبر سے آواز آئی قد غفر لک تحقیق تیری بخشش فرما دی گئی. ایسے یہاں پہ ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد اب جو بندہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے. تو کیا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو ماننا بہت ضروری ہے. جو کہتے ہیں نا اسی تو قرآن کو ماننے ہیں یا حدیث نہیں مانتے. اب اگر یہ بات کی جائے تو یہ نماز کے اندر آپ جو سبحانک اللہم و بحمدک جو قرآن مجید میں کہاں پہ ہے. اس کے بعد جو آپ جو رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم قرآن مجید کہاں پہ ہے. اسی طرح التحیات پڑھتے ہیں یہ کہاں پہ قرآن مجید یہ ساری حدیث ہے. آپ اس کے بعد جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہاں پہ. تو کیا کہ سارے یہ حدیث کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ اس کے لیے سمجھ کہ اس کا ایمان ہی نہیں پکا. اسی طرح یہ جو ہے نا معاشر کے اوپر ایمان رکھنا پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ جتنے بھی برزخ کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. جو بندہ کہ نا صرف شفاعت نہیں مانتے تو سمجھ لو جی کہ وہ مسلمان ہی اس کے نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ ایسے مسئلے ہیں کہ ان کے اوپر بہت غور سب سے پہلے جو نا عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. اب اکثر لوگ کئی کہتے ہیں جی کہ اسی تو سارے کہنے صحیح ہے جو بندی بھی صحیح نے بھابی بھی صحیح شیعہ بھی سارے صحیح ہیں. اب جو آپ خضر الاسلام کافی بڑے ہمارے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بات کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاعر میں ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ان میں سے جو ہے نا 72 جنت میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا. اب یہ حدیثیں مار گئے اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ جو بندے کہتے ہیں کہ سارے صحیح ہیں یہ بھی انہوں نے کہا ایک فرقہ ہے یہ بھی ایک فرقہ